الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا بلدا آمنا اے رب بنا دے اس شہر کو امن والا وارزق اہلہ من الثمرات اور رزق دے ان کے رہنے والوں کو پھلوں سے میووں سے من آمن منہم باللہ ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت پر قال اللہ نے فرمایا ومن کفر فأمتعه قلیلا جس نے کفر کیا اس کو بھی رزق دوں گا تھوڑے دن ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر انہیں کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کی طرف وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور یاد کرو کس طرح اٹھائی بنیادیں ابراہیم نے من البیت و اسماعیل بیت اللہ کی اور اسماعیل نے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب تقبل منا ہمیں قبول کر اے میرے رب ہمیں قبول کر انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک بنا دے ہمیں فرما برداروں میں سے ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت فرما برداروں کی وارنا مناسکنا اور سکھا دے ہمیں قواعد حج کے وتب علینا اور معاف کر ہمیں انکا انت التواب الرحیم بے شک آپ ہی معاف کرنے والے مہربان ہیں میرے دوستو یہ کچھ دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ابراہیم نے اپنے اللہ سے مانگی ہیں ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں بھی تو ایسی ہی دی ہیں کہ اپنے یعنی کہ اپنی جان کی قربانی بھی دی اور اپنے مال کی قربانی بھی دی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی بھی دی صرف یعنی کہ اپنی ذات تک محدود نہیں کہ اپنی جان کی قربانی دی اور بس بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی قربانی دی اپنی جان کی قربانی کیسے دی کہ جب آگ کا حکم ہوا آگ میں پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میں اس کے اندر جل جاؤں گا یا مجھے تکلیف پہنچے گی نہیں اللہ ہی حفاظت فرمائیں گے میری چلے گئے اللہ پر بھروسہ کر کے اور اس کے بعد اہل و عیال کی قربانی دی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قسمت سے ملے ہیں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا ملا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے لیے محبت کتنی ہوگی دل کے اندر الفت کتنی ہوگی تو اللہ نے حکم دے دیا اب دودھ پیتا بچہ ہے کہ بیوی کو بھی اور بچے کو بھی کہاں چھوڑا ویرانی کی جگہ میں جہاں پر ابھی کچھ ہے نہیں سوائے پتھروں کے اور کانٹے دار درختوں کے اور کچھ وہاں پر نظر نہیں آتا تو اہل و عیال کی قربانی اور پھر اس کے بعد مال کی قربانی بھی دی جان کی قربانی بھی دی بیت اللہ کی تعمیر فرمائی مال بھی خرچ کیا ظاہر سی بات ہے اور اپنی جان کی توانائی بھی خرچ کی اس کے اوپر ہمت بھی کی آخر طاقت بھی لگی اس کو بنانے کے اندر محنت بھی لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی خرچ کی تو جب اتنے سارے امتحانات اللہ نے لیے تو پھر یعنی ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ میرا اللہ جب مجھ سے اتنے امتحان لے رہا ہے تو میری بھی مانے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یعنی کہ دنیا نہیں مانگی اپنی اولاد کے لیے دنیا کی بھلائی نہیں مانگی
بلکہ دنیا کی بھلائی بھی مانگی اور آخرت کی بھلائی بھی مانگی کہ میری اولاد کو دنیا کی بھلائی بھی ملے، صرف دنیا سے فائدہ اٹھا کر ایسے نہ ہو کہ وہ یعنی کہ آخرت میں بالکل بے پرواہ یعنی کہ جہنم کے اندر چلے جائے، نہیں، بلکہ اللہ سے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی۔ اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو اس جگہ کے لیے دعا مانگی کہ جہاں پر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے اہل و عیال کو تو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب اسے تو ایک تو امن والا بنا، جب امن والا اسی وقت جب یہ آباد ہو تو یا اللہ اس کو آباد کرنا اور آباد ایسا ہو کہ یہ امن والا بنے۔ اور ہزاروں سال پہلے کی دعا آج تک وہ امن والا آ رہا ہے، حرم آج تک بھی ویسے کیا ہے، امن والی آ رہی ہے نا۔ ہاں یہ کہ بیچ میں چند یعنی کہ کچھ ایسے کہ جنہوں نے اس کی حرمت کی، قتل و قتال تھوڑے بہت ہوئے، تو ہزاروں سالوں کے اندر اگر چند ایک واقعات اس طرح کے ہو جائیں تو اس چیز کے نفی نہیں کہلاتے۔ تو اللہ نے اس شہر کو امن والا بنایا، اور امن والا کیسا، صرف انسان کی ذات کو وہاں پر امن نہیں ملا، بلکہ وہاں پر ہر چیز کو، وہ جانور کی صورت میں اگر اس کے اندر ہو اس کو بھی امن ہے، درندے کی صورت میں ہو اس کو بھی امن ہے، قاتل کی صورت کے اندر اس حرم کے اندر موجود ہو اس کو بھی امن ہے۔ جس حالت میں بھی جتنا بڑا مجرم بھی ہے اس وقت تک اسے امن ملا ہوا ہے جب تک وہ حرم کے حدود کے اندر موجود ہے۔ یہ دعا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ تو اب پھر اس کے بعد کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکین عرب کا دور ہے، زمانہ جاہلیت چل رہی ہے، لیکن اس وقت کے اندر بھی اللہ نے اس دعا کو قبول رکھا کہ وہ مشرکین بھی اس حرم کی امن کو اسی طرح قائم رکھے ہوئے تھے کہ اس کے امن کو، کہ اس کے اندر کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی اس کے اندر یعنی کہ ایسا جرم نہ کرے، قائم رہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور دعا فرمائی کہ اللہ اہلہ من الثمرات، کہ اس کے رہنے والوں کو میوے پھلوں سے رزق دے۔ پھل ہو، جو بھی چیز، اناج جس طریقے کی بھی ہو جو کھائی جائے، وہ پھلوں کے اندر بھی آتی ہے، میووں کے اندر بھی آتی ہے۔ تو اللہ نے یعنی کہ وہ ایک یعنی کہ طائف کی جو بستی ہے وہاں پر اللہ نے میوے اگا دیے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ پھل جو ہے نا باہر سے آئے، یہاں پر یہ بات نہیں کی کہ یہیں سے اگلے، بلکہ اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یا اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، یعنی کہ پھل باہر سے آئیں، میوے باہر سے آئیں۔ مطلب کیا تھا کہ اس میں جو رہنے والے ہیں وہ زیادہ تر یا اللہ تیری عبادت کرے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کے زمیندارے کے اندر لگے رہیں یا اس کے اناج کے اندر لگے رہیں، یا اللہ یہ سب کچھ باہر سے آئے تاکہ جہاں پہ جو رہنے والے ہیں وہ خالصتاً تیری ہی عبادت کریں، ان کا کوئی اور کام نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، باہر سے بھی کتنے سارے پھل ایسے دوسری جگہ سے وہاں پر آتے ہیں اور تازہ ترین پھل آتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر ایک طائف کی جو یعنی کہ زمین ہے، طائف کی جو جگہ ہے وہاں سے بھی پھل نکلتے ہیں۔ بنی اسرائیلی روایات کے اندر بعض اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ جو طائف والی جگہ ہے نا وہ ٹکڑا اصل شام کا ہے، حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا وہ ٹکڑا وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا گیا، کیونکہ یہاں پر یہ تو سارا پتھریلا علاقہ ہے، یہاں پر ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ ٹکڑا شام سے لایا گیا اور طائف کے اندر حضرت جبرائیل امین لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہاں سے پھل اور میوے ہر موسم کا پھل نکلتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ یا اللہ یہ جو پھل اور یہ جو رزق ہے نا یہ کن کو دینا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ جو تیری ذات پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر ایمان لے کر آئے، یعنی کہ جو مومن بندہ ہو اسے دینا۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے اللہ نے کیا فرمایا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ تو اللہ نے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا قال ومن ذریتی، یعنی کہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری آل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظالم لوگ ہوں گے ان کے لیے تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وجہ سے یہاں پر یہ شرط رکھی کہ یا اللہ جو تیرے ماننے والے ہوں گے نا انہیں کو رزق دینا، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انداز سے دعا مانگی، اللہ نے جواب دیا کہ میرے ابراہیم ومن کفر فامتعہ قلیلا، کہ جو میرا نافرمان بھی ہوگا نا
میں اسے بھی رزق دوں گا، ہاں دوں گا اس وقت تک جب تک اس کی آنکھیں بند نہیں ہوگی، اس وقت تک میں اس کو رزق دوں گا دنیا کے اندر، اور پھر اس کے بعد ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے میں کھینچ کر جہنم کی آگ کے اندر لے آؤں گا، پھر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب وہ میرے پاس آئے گا۔ دنیا میں اس کو رزق دوں گا، آپ نے دعا کی مومنین کے لیے، لیکن میں اللہ ان کو بھی دوں گا جو میری نافرمانی کریں گے، ہاں دوں گا اس وقت تک جب آنکھ بند نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ شاید کوئی وہ عام ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، اللہ نے فرمایا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس کے اندر میں ان کو بھیجوں گا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دعا فرمائی کہ ربنا، جو اللہ نے بتایا کہ دیکھا نہیں تم نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ کس طرح ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی بنیادوں کو کھڑا کیا، بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا، اور اتنا بڑا کام کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تکبر بھی اس چیز کے اندر نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے پسند کیا ہے، مجھ سے یہ کام لیا، شاید میں کوئی بہت بڑا بزرگ ہوں یا بہت بڑا برگزیدہ بندہ ہوں، اور نبی بھی دعائے اللہ نے کسی سے نہیں لیا، میرے سے یہ کام لیا، بلکہ نہیں، حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کو قبول بھی کر لینا۔ یہ عاجزی تھی، یہ عاجزی اور انکساری تھی کہ یا اللہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ہم سے کمی کوتاہی بھی ہوگی اس کے اندر، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو اس ہمارے چھوٹے سے عمل کو قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ آپ ہی سننے والے ہیں اور آپ ہی جاننے والے ہیں، ہماری زبانوں سے جو نکلے وہ بھی جاننے والے ہیں، جو ہمارے دلوں سے نکلے وہ بھی جاننے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ عاجزی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی، اور پھر فرمایا کہ وجعلنا مسلمین لک، کہ اے میرے اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت فرما برداروں کی رکھنا۔ بلکہ حالانکہ جتنے بھی یعنی کہ یہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا نا، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بت پرستی سے پاک تھے، جو بت پرستی اور شرک کے نزدیک نہیں جاتے تھے، ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے کہ جب زمانہ جاہلیت کے اندر ہر طرف یعنی کہ بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے برقرار رکھا، اور جب اسلام آیا تو اللہ نے اس کو اور اہمیت دے دی اور اس کو اور طاقت اللہ نے عطا کر دی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں حج کے قواعد بھی سکھلا دے کہ ہم حج کیسے کریں۔ مناسک اس کا اب یعنی کہ یا تو عمل حج ہے کہ جو حج کے جو عمل ہیں یا اللہ وہ سکھا دے، یا پھر قواعد حج ہیں وہ سکھا دے کہ قانون حج کہاں کہاں، یعنی کہ جیسے مزدلفہ ہو گیا، منا ہو گیا، عرفات ہو گیا، ان چیزوں کے بارے میں، مقامات حج کے بارے میں، دونوں چیزوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ وہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں، یا عمل حج بھی ہو سکتا ہے یا مقامات حج بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ہمیں یہ چیزیں سکھلا بھی دے کہ ہم نے کرنا کس طرح ہے، وَتُوبَ عَلَيْنَا، اور ہمیں معاف بھی کر دینا، کہ یا اللہ ہم سے کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے تو یا اللہ ہمیں معاف بھی کر دینا، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی معاف کرنے والے بہت مہربان ہیں۔ آپ کے علاوہ معلوم ہوا اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جس سے انسان چھٹکارا پا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ جس وقت تک اللہ سے چھٹکارا نہیں پائے گا، جب تک اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے معاف کر نہیں سکتی، اور وہ جنت کے اندر داخل ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ